میں چھوٹی عمر سے رام کے ملنے میں نکلا تھا. 7 برس کی عمر میں میرے خیالات ٹھیک تھے. 16 سال کی عمر میں میں سروس میں آ گیا. وہاں بری سوسائٹی ملی. اس میں 6 مہینے میں نے ماس کھایا. 3 دفعہ رم پی. 1 دفعہ ویشیا کے پاس گیا. 1 دفعہ جوا کھیلا. 1904 کا واقعہ ہے جب کانگڑا ویلی میں بھوچال آیا. میرے بھائی کے پنڈت رام رہے. ان کی آچرنوں کو دیکھ کے دل میں نفرت آئی کہ میں آئی ایم گوئنگ آن دی رانگ وے. پھر جو میں نے پاپ کیے تھے اس کو دور کرنے کے لیے یہ خبر پیدا ہوا کہ رام کو ملو. رام کا دھیان کرتا تھا, کسی کا دھیان کرتا تھا. ایک واقعہ مجھ پر گزرا. میں اسٹیشن پر آ رہا تھا. آگے آگے کشن چل رہا تھا اپنے خیال کے مطابق. پیچھے پیچھے میں تھا. وہاں گوبر پڑا تھا, گوبر, کاؤ ڈنگ. تو کسی کے منہ کی کہتی ہے کاؤ ڈنگ کھا لے. میں نے کاؤ ڈنگ منہ میں ڈالا. جب اسٹیشن میں پہنچا میں نے بولا کہیں بھگت مال نہیں لکھا ہوا کہ کسی عشق نے کسی کو کہا ہو گوا کھا لے. میں نے کہا یہ کچھ. پھر مجھ کو جو یہ وشواس تھا نانا بھانتی رام اوتارا رامائن شت کوٹ اپارا. تو میں نے کہا رام پیچھے بھی آتا ہے, اب بھی آتا ہوگا, آنا چاہیے. تو میں 24 گھنٹے روتا رہا. بھگوان کو مل گیا, بھگوان کو مل گیا. ایسے ایسے ڈاکٹر آئے, ان کا پاگل ہو گیا. صبح 5 بجے کا ایک ڈش تھا جو میں نے, جس میں میرے گرو مہاراج حضور داتا جال مہارشی شبت رائے جی کا روپ پرگٹ ہوا. ان کے پاس گیا. انہوں نے سنت مت کی تعلیم دی, نام دیا. جب ان کی کتابیں پڑھی اس میں سب کا کھنڈن تھا. رام بھی نہیں, کشن بھی. رام اور کشن دونوں کال کے اوتار. ویدانت اور صوفی علم کال مت میں. عیسائی, جین, بدھ, مسلمان یہ بھی نہیں پہنچے. میں نے کہا میں کہاں پھنس گیا جہاں سب کا کھنڈن ہے. میں براہمن ہوں, اور براہمن کون آدمی ہے جو اپنے بزرگوں کو کھنڈن سن سکتا ہے. پراچر بھول گیا, بیاس بھول گیا. اس وقت میں نے پرن کیا تھا کہ اس راستے سچا ہو کے چلوں گا. جو کچھ مجھ کو ملے گا اندر کروں گا میں سنسار کو بتا دوں. میں کسی پر کوئی احسان نہیں کرتا, میرا اپنا کرم بھوگ ہے. دوسرے میرے گرو مہاراج نے مجھ کو یہ تعلیم دی, یہ حکم دیا, تو تو آیا نرجئی میں تر فقیر کا بھیسا. دکھی جیو کو انگ لگا کے لے جا گل کے دیشا. ان تاب سے جیو دکھی ہیں نبل ابل اجانی. تیرا کام دیا کا بھائی نام دان دے دانی. اور جگت کلیان کے لیے تیرا روپ ہے ادبل ارد تیری اتم دیہی. جب کلیان جگت میں آیا پرم دیال سے. پہلے تو مجھ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سنت مت ہے کیا چیز. سوامی جی کے پاس یا کبیر صاحب کے پاس, سنتوں کے پاس کیا حق ہے. وٹا دیجیے ودم, ان کے پاس کیا وجوہات ہیں جو سب کو وہ کار اور مرامت میں کہتے ہیں. یہ سمجھ نہیں آتی. حکم تھا گرو کی سیوا کیا کرو, ان سے جتنی ہو سکی میں نے کی, مگر یہ بھید نہیں ملتا. تو انہوں نے یہ بھید دینے کے لیے, میں بغداد میں تھا, 12 سال رہا ہوں ملٹری میں. مجھ کو جو کام دیا تھا کہ ستسنگ کرایا کر, نام دان دیا کر, تجھ کو سچا سا گرو ستسنگیوں کے روپ میں مل جائے گا. تو 1919 کا واقعہ ہے جب رات میں بدبوؤں نے اٹیک کیا. میں ملٹری میں تھا, میں بھی فیلڈ میں تھا.
رات کو جس ٹرنچ میں میں تھا اس میں رات کے وقت ایک صوبے دار میجر تھا اور ایک 25 جوان تھے. صوبے دار میجر نے کہا ہمارے پاس ایمونیشن ختم ہو گیا, تھوڑا سا باقی ہے, کلیئر لائن میسج دے دو ہیڈ کو کہ ہم کو ایمونیشن پہنچے ورنہ ہم مارے جائیں. میں نے تار لے لی, جان بڑی پیاری ہوتی ہے. میں نے 2 تاریں لکھی, ایک اپنے باپ کو اور ایک گرو مہاراج کو. ان کو انچارج کو بولا کہ اگر میں مر گیا تو تاریں دے دیں. اس وقت داتا دال کا روپ میرے سامنے پرگٹ ہوا, میرے گرو مہاراج کا. انہوں نے کہا حضور کوئی فکر کی بات نہیں, جو بدو لوگ اپنا مرے ہوئے لاشیں لے جائیں گے, صوبے دار کو بول دو کہ اگر وہ بال والی فینسنگ کے اندر آئے تب مارو. میں نے ایسا کہہ دیا. وہ لاشیں اٹھا کے لے گئے تھے, میں ہوائی جہازوں پہ آ گیا. 3 مہینے کے بعد ریٹ ہو کر میں بغداد واپس گیا تو وہاں گرو بھائی تھے میرے بہت سے, گرو بھائی تھے بہت سے. تو انہوں نے مجھے ایک سنگھاسن پہ بٹھا کر میری آرتی کرنی شروع کی. میں نے کہا بھائی گرو مہاراج کا لاہور رہتے ہیں, جب کام میں ہے تو میری آرتی کیوں کرو. وہ کہنے کہ ہم کو فلائنگ جگہ تکلیف ہوئی, آپ کو یاد کیا, آپ پرگٹ ہوئے, آپ نے یہ کہا, ہم بچ گئے. اب میری تو آنکھوں سے آنکھ کھل گئی. اتنے میں دادا جال کا چٹھی آ گئی مجھے, وہاں بیٹھے بیٹھے بائی پوسٹ انڈیا سے, آپ ہی مالی باغ لگاوے, آپ پوری پھلواری, ایسے ایسے شبد. تو میرا وہ جو اجیان تھا وہ دور ہو گیا. مگر میں نے اس بھیٹ کو جب تک دادا ڈال کا جسم رہا میں نے کسی کو ظاہر نہیں کیا. میرے دل میں جو ڈیوٹی تھی آپ لوگوں نے مجھے بلایا, وقت نہیں, ٹائم ٹھیک نہیں رکھا آپ نے. میں نے 6 بجے وہاں سے سبھی لوگ آئیں گے. آپ کو اسی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو اور آپ جو کچھ بھی ملتا ہے یہ ہمارے اپنے ہی وشواس, اپنی ہی شردھا, اپنے ہی خیال, اپنے ہی کرم کا نتیجہ ہے. یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں. اس کا ثبوت میرے پاس یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو مجھ پہ وشواس کرتے ہیں میرا روپ پرگٹ ہوتا ہے. مصیبت کے وقت میں کسی کو دوائیاں بتا جاتا ہے, بیمار کوئی ہو مر جاتا ہے, مرتے وقت وہ کہتے ہیں بابا آیا, کوئی کہتا ہے ہوائی جہاز لے کے آیا, کوئی کہتا ہے گھوڑا لے کے آیا, کوئی کہتا ہے پارٹی لے کے آیا, اور مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا. کئی لڑکے 2 کیس میرے پاس ایسے آئے, وہ سائنس کا پرچے ان کو تھے ایگزامینیشن ہال میں, ان کو آتے نہیں تھے. انہوں نے مجھے یاد کیا, وہ کہتے ہیں میں وہاں پرگٹ ہوا اور میں نے کہا کہ مجھے دیکھ لیجیے. میں ڈیسک کے نیچے بیٹھ گیا, میں پرچی حل کرا لیے, ان کو 100 میں سے 98 نمبر آئے, مگر میں تو گیا نہیں, میں تو گیا نہیں. اس سے کیا ثابت ہوا کہ انسان کے اپنے ہی خیال میں, وشواس میں اور شردھا میں طاقت ہے. اس کا ثبوت یہ ہے, آپ رات کو سو جاتے ہیں, آپ کو غصہ آتا ہے کسی پر, مکہ مارتے ہیں, تمہارا ہاتھ ہل جاتا ہے. رات کو آپ لوگ ڈر جاتے ہیں تو آپ کی زبان ہلتی ہے, بڑبڑاتے ہیں. آپ آدمی ہیں, آپ رات کو ایک سیالی عورت بنا لیتے ہیں اپنے من کے اندر, اس سے تم بھوگ کرتے ہو, تمہارا بیج نکل جاتا ہے. حالانکہ وہ جو خیال چھپنے کا ہے وہ ہمارے یا آپ کے قابو میں نہیں ہے. ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ مجبوری ہے, ہم آپ مرضی سے نہیں دیکھتے. جیسا سنسکار دماغ پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں ویسے فلم چلتی. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ جب سپن کے سالات کا
جسم پر اثر پڑتا ہے، تو جب ہم جاگتے ہیں، جاگتے میں جو کچھ سوچتے ہیں اچھا یا برا، اس کا اثر تمہارے جسم پر کیوں نہ ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اس واسطے ویدوں میں شیو سنکلپم استو، آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے من کو شدھ رکھے اور کسی کا برا، کسی کی نندیا، کسی کی چوری، کسی کی برائی، کسی کے ساتھ نفرت، کسی کے ساتھ دشمن بلا وجہ نہ رکھے، تب انسان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ سنسار جو ہے یہ کرم کا کھیتر ہے۔ سنتوں کا جو مارگ ہے وہ نورتی مارگ ہے، سالویشن ہے، تاکہ جنم مرن سے ہم بچ جائیں۔ اور دنیا میں رہنے کے لیے ہے پرورتی مارگ، کہ ہم اپنا خیال ٹھیک رکھیں، وچار ٹھیک رکھیں، جیسا خیال ویسا حال، جیسی متی ویسی گتی، جیسی کرنی ویسی کرنی۔ تو دنیا میں دو راستے ہیں، ایک راستہ تو ہے اس دنیا میں زندگی اچھی طرح سے گزارنے، وہ یہ ہے کہ انسان کے من کے اندر پریم رہے، پروپکار کا خیال رہے، کسی کی برائی نہ کی جائے، ہوم پیس رہے، گھر میں شانتی رکھے۔ جس گھر میں شانتی نہیں ہوتی وہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کلا اور کلیش ضرور، کوئی نہ کوئی دکھ یا مصیبت آتی۔ تو وقت بہت تھوڑا ہے، میں آؤٹ لائن بتا دیتا ہوں جو کچھ میں نے سمجھا۔ تو پرورتی مارگ میں شیو سنکلپ مستو ہے۔ ہماری اشانتی کے 4 کارن ہیں۔ میرے پاس کئی آدمی آتے ہیں، میں آپ بھی اشانت رہا ہوں، کسی کو کیا کہوں؟ وہ کیوں اشانتی تھی؟ ایک تو جسمانی ہیلتھ میں جب نقص آ جاتا ہے تب انسان اشانت ہوتا ہے۔ ہیلتھ کے خراب ہونے کا زیادہ کارن ہمارا وشے وپار کا جیون ہے۔ جو لڑکے، نوجوان یا لڑکیاں میچورٹی سے پہلے اپنے برہمچریہ کو کھوتے ہیں، اشانتی ان کی قسمت میں لکھی ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ میرا اپنا واقعہ ہے، اس واسطے میں نے تعلیم کو بدل دیا۔ 13 برس کی عمر میں شادی ہوئی، 16.5 سال کی عمر میں میں گرہست میں پھنسا۔ 1905 میں میں نے نام لیا، 1916 تک بخیرا کچھ کرتا رہا، نہ کچھ اندر پرگتی ہوا سوائے رونے سے یا پیٹنے سے یا پریم سے گانے سے، اور میرے پاس کچھ نہیں۔ 12 سال بسرے بغداد رہا، سنگر تھا، پریم بھکتی کے دن سے ابیاس کیا۔ ابیاس میرا اتنا زبردست تھا کہ اگر رات کو میں رضائی لے لیتا تو رضائی میں سے روشنی نکل کے چھت کے کئیاں گن سکتا تھا۔ شبد سنے، داتا جان نے کہا واپس آؤ، اولاد پیدا کرو۔ اگر تو میں اولاد کے لیے صرف اسی کے پاس جاتا مجھے دکھ نہ ہوتا، میں وشے میں پھنس گیا۔ وہ جو میری شانتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہوا کرتا تھا کیا ہو گیا مجھ کو؟ پھر اندر سے آواز آئی، جہاں کام تہاں نام نہیں، جہاں نام نہیں کام، روی رجنی دونوں نہ ملے ایک بار 8 جام۔ تو میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، پھر میری شانتی واپس آئی۔ تو آپ لوگوں نے مجھے بلایا، میں اپنی آتما سے پوچھتا ہوں تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سنسار کو کہ بھائی اپنے خیال کو ٹھیک کرو، مانسک اور شیخ برہمچریہ رکھو۔ دوسرا فرض، کسی کے ساتھ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی خدمت کرو۔ بوڑھے ماں باپ ہیں ان کی سیوا کرو، عورتیں ہیں ساسریں ان کی سیوا کرو۔ پہلے گھر والے، پیچھے سے گرو اور مہاتما۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے، میری زندگی کا۔
تو دنیا میں رہنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ تمہارا سنکلپ ہے، تمہارا خیال ہے۔ ہم لوگ اولاد پیدا کرتے ہیں، انکالڈ فار چلڈرن پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کبھی امید نہیں کر سکتے کہ آپ کو وہ اولاد تمہارے لیے یا ملک کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر اب ننھو اپنے ماں کے پیٹ میں جب تھا تو ارجن اپنی اس چیز سے چکر بیچنے کا ذکر کر رہا تھا، وہ سنسکار لے کے چکر بیچ سکتا ہے تو ہم گرہستی لوگ صبح سے شام تک دشا کماتے ہیں، ہماری اولاد کیسے نیک ہو سکتی ہے؟ سنسکار یہی ایک تو یہ بات ہے جو میں امپارٹنٹ۔ دوسرا ہوم ٹو، تمہارے یا میرے خیال میں بڑی خالی طاقت ہے۔ اب جن کے خیالات کمزور ہیں ان کے لیے یہ سمرن اور دھیان ہے۔ جو ویک مائنڈیڈ آدمی ہیں ان کے لیے سمرن اور دھیان ہے۔ جس طرح میسمرائزر باہر ایک کالا نشان بنا کے اس کو دیکھتا رہتا ہے، آنکھ نہیں چمکتا، جب اس کو سفید پھول نظر آنے لگتا ہے اس کے من میں طاقت آ جاتی سیدھی شخص۔ اس واسطے جو لوگ اپنے اندر میں اپنے عشق کا روز دھیان کرتے ہیں، اپنے اپنے مذہب کے مطابق دیوی کا کرو، ہنومان کا کرو، رام کا کرو، کرشن کا کرو، گرو کا کرو، کسی کا کرو ضرور۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے من کی قوت ارادی بڑھ جائے گی، جو کچھ تم چاہو گے وہ ہوتا رہے۔ اس کا تجربہ کچھ تو مجھے اپنی زندگی میں ہوا۔ کچھ میں باہر جاتا ہوں، کوئی تکلیف والا آدمی میرے پاس آتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں دھیان کیا کر۔ جب دوسرے سال یا تیسرے سال جاتا ہوں وہ ملتا ہے، بابا جی ہمارا کام بن گیا، دھیان بن گیا، یہ بن گیا۔ کہا کہ میرا کام نہیں بنا، تیرا دھیان بنا نہیں بنا۔ تو بھائی اگر دھیان تمہارا نہیں بنا تو بابا کیا کرے؟ کوئی مہاتما، کوئی گرو سوائے جان کے یا سمجھ کے یا وویک کے تم کو کچھ نہیں دیتا، نہ دے سکتا۔ ہاں اگر تمہارا وشواس ہے تو ہو سکتا ہے۔ میرا روح امریکہ میں، افریقہ میں، یہاں مختلف جگہ پرگٹ ہوتا ہے۔ تم میرے بھائی ہو، 4 دن کی میری زندگی ہے، میں نے مر جانا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے بالکل کوئی پتہ نہیں۔ ہر شخص کا اپنا وشواس کام کرتا ہے۔ تو آپ نے مجھے بلایا، ٹائم بہت تھوڑا ہے، بہت کچھ آپ کو کہہ جاتا، 6 بجے وہاں ستسنگ ہے، میں نے چلے جانا ہے، وہاں بھی آدمی آگے بیچارے ویٹ کریں گے۔ تو آپ نے مجھے بلایا، کیوں بلایا یہ مجھے پتہ نہیں، آپ جانتے ہیں۔ میں یہ کیوں کام کرتا ہوں؟ میرے کرم، میں نے پرن کیا تھا، اپنا انبھو کیا جاؤں گا۔ دادا داد نے کہا تھا تعلیم کو بدل جانا، ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، یہ لا سب کے واسطے یونیورسل ہے۔ تمہارے من میں بڑی خالی طاقت ہے، دھیان کیا کرو اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے پنتھ کے حساب سے۔ جو دھیان کرتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے۔ اس کی ول کام یہ نہیں کہ جس کا دھیان کرتے ہو وہ بناتا ہے، جہاں ایک غلط فہمی ہے۔ کام تمہارا اپنا کنسنٹریشن آف مائنڈ اور تمہارا اپنا وشواس بناتا ہے، نہ کہ باہر کا فقیر چند بناتا ہے۔ فقیر چند یا دیوی یا دیوتا وہ تو ایک سہارا ہے تمہارے من کو کنسنٹریٹ کرنے کا۔ تو جتنی کنسنٹریشن آپ کرو گے اتنی ہی تم کو دنیا کا فائدہ ہوگا۔ برتھ اینڈ ری برتھ کو سب مانتے ہیں۔ میں امریکہ 2 دفعہ آیا ہوں، پھر جاؤں گا مئی جون میں۔ وہاں کے انگریز لوگ بھی مائگریشن اس کو مانتے ہیں، برتھ اینڈ ری برتھ کو۔ اس ری برتھ سے بچنے کے لیے کوئی علاج ہے؟
دنیا کی بابت تو میں نے آپ کو بتا دیا. اولاد کو اولاد کے خیال سے پیدا کرو, وہ لڑکے لائق ہو. میں نے ایک لڑکا اس خیال سے پیدا کیا, غلطیاں میں نے بھی کھائیں, اور مجھے آج دن تک یہ موقع نہیں ملا چھوٹی عمر سے کہ اس کو تھپڑ مارنا اور کنارا کوئی کہنے کا بھی موقع نہیں ملا. اور وہ بڑا خرابی سے رہتا ہے, 3,000 کا تنخواہ لیتا ہے, لڑائی میں ہے. یہ میرا تجربہ ہے اپنا زندگی. اور دوسرا ورث تجربہ بھی یہ ہے, مجھے کی لڑکی ہے, وہ بیویوں کی وائف ہے. ماں جب اسے کچھ کہتی وہ جواب دے دیتی تھی. تو میری عورت مجھے کہا کرتی تھی, گرو بنا ہوا لوگوں کو پیش کرتا ہے, اپنی لڑکی کو نہیں سمجھاتا. تو ایک دن میں نے لڑکی سے پوچھا, بیٹی ماں شکایت کرتی ہے, کیا ہو گیا تم کو؟ وہ رو پڑی, کہتی پتا جی میرے بس کی کوئی بات نہیں, کبھی کوئی اور شکایت سنی ہے, ماتا جی کچھ کہتے ہیں میرے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے. اب وہ کیوں نکلتا تھا؟ میرے اولاد تھی, اولاد کی ضرورت نہیں تھی, میں کام آتے ہوا. 8 گھنٹے سے پہلے اپنے من کے ساتھ لڑتا رہا, لڑکی پیٹ میں آ گئی. میری عورت نے مجھے یاد ہے پہلے 2 مہینے میں دوائی منگوائی کہ ابارشن ہو جائے, ابارشن نہیں ہوا. اب جس بچے کو پہلے ماں ویلکم نہیں کرتی ہے وہ ماں کا کہا کیسے مانے؟ یہ میری زندگی کے تجربے ہیں. تو میرے دل میں جو کوئی ڈیوٹی تھی, میں سمپلسٹ وے سے اپنے خیالات کے آدھار کیے دیتا. اب رہ گیا ایشور کیا ہے, گاڈ کیا ہے. ہم کو سوچنا چاہیے ہم ہیں کون. ظاہرہ ہمارا جسم ماں کے پیٹ سے آیا, ماں کے پیٹ میں اپنے باپ کا ایک چھوٹا سا بیج کا کیڑا تھا. وہ کیڑا کیسے بنا؟ 40 بوند خون کی ہوتی ہے تو 1 بوند اوجس کی بنتی ہے, 40 بوند اوجس کی ہو تو 1 بوند بیج کی بنتی ہے. اسی واسطے ہمارے رشیوں نے 24-25 سال تک شادی کرنے کے لیے منع کیا ہے تاکہ بیج بلوان ہو جائے. تو جو شخص اپنے برہمچرج کو بے فائدہ کھوتا ہے اس میں اشانتی ضرور آئے گی. یا اس کو ڈاک سے لوٹیں گے یا اس کو میرے جیسے سال لوٹیں گے. خیال کی دنیا ہے, جیسا خیال ویسا حال. اس لیے پروتی مارگ میں جو میں نے سمجھا ہے سمپل وے سے عرض کروں, اپنے خیال کو ٹھیک رکھو, کیونکہ من مہا چنچل ہے, یہ ٹھہرتا نہیں. اس لیے اس کو یہ نام کا جاپ دیا جاتا, سمرن دھیان اور بھجن. سمرن کئی آدمی 1 گھنٹہ صبح بیٹھ کے یا گایتری کا منتر پڑھتے ہیں یا رام رام جپتے ہیں, مگر سارا دن اپنے من اوپر کنٹرول نہیں کرتے, جو مرضی چاہے ان کا من سوچتا رہتا ہے. یہ غلطی ہے. من کو واٹ کرنا چاہیے. کم سے کم رات کو جب سوچے ہو سارا دن سوچو تم نے کیا کچھ سوچا ہے. جہاں جہاں آپ نے غلطیاں کھائی ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کرو, تو 6 مہینے سال کے اندر تمہارا من پوتر ہو جائے گا, بشرطے کہ آپ اس لائن پر چلو. باقی رہ گیا سالویشن, روحانیت. روحانیت اسپرچویلٹی اسٹارٹ وین انٹلیکٹ اینڈ. جب من ختم ہو جاتا ہے تب آگے روحانیت اسپرچویلٹی آتی. یہ عام دنیا والوں کے لیے چیز نہیں, مگر تاہم میں بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری سالویشن نہ ہو, میں مڑ کے جنم نہ لوں اس پرتھوی پر, تو اس نے لاکھ شبد ابھیاس کیا ہوا ہے, لاکھ اس نے بھکتی کی ہوئی ہے, لاکھ اس نے پن کیا ہوا ہے,
لاکھ اس نے دان کیا ہوا ہے، وہ انت سمی میں کبھی بھی پار نہیں جا سکتا جب تک اس کے من کے اندر کسی بھی گراس میٹر سے پریم ہے۔ اس کا ثبوت پہلے تو سناتن دھرم دیتا ہے، 24 سال تک برہمچاری رکھو، پھر شادی کرو، جتنی اولاد پیدا کرنی کرو، پھر وان پرست میں آ جاؤ، عورت ساتھ رہے مگر استری نہ سمجھو، پھر کسی عمر میں سنیاس لے لو۔ سنیاسی کو حکم نہیں ایک گھر میں ایک جگہ 3 دن سے زیادہ رہنے کا، تاکہ اس کی اٹیچمنٹ نہ ہو۔ اور یہ ارادہ سمجھ والے کہتے ہیں کہ جب تک انسان 10ویں دوار سے آگے نہیں جاتا، یعنی من سے آگے نہیں جائے گا، اس کی سالویشن نہیں۔ اب اس کا سوال سائنس میں دے دیا، US سرکار، USA، UK، فرانس کے ڈاکٹروں نے مرنے والے آدمی کو سینسیٹیو ترازو پر رکھا۔ جب اس کی جان نکل گئی تو سکرین کے اوپر ایک خاص قسم کا مسالہ لگا کر اس روح کو جاتے ہوئے دیکھا، اور جب روح نکل گئی وہ جسم کوئی 25 گرام گھٹا، کوئی 20 گرام گھٹا، کوئی 15 گرام گھٹا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو چیز اندر سے نکل کے گئی ہے وہ یا 25 گرام تھی یا 10 گرام تھی یا 15 گرام تھی۔ اب جو چیز بھاری ہے، گریویٹی آف ارتھ اس کو کھینچے گی۔ تم نے لاکھ تپ کیے ہوئے ہیں، لاکھ جپ کیے ہوئے ہیں، لاکھ گرو کو دھارن کیا ہوا ہے، جو مرضی چاہے کیا ہوا ہے، اگر انت سمے میں آپ کے من کے اندر کسی بھی گراس میٹر سے پریم ہے، تمہارا سوکشم چیز بھاری ہوگا، اور بھاری ہونے کی وجہ سے کوئی سہولت نہیں ہے کہ انسان اس گریویٹی آف ارتھ سے باہر نہیں۔ یہی سناتن کہتا ہے، یہی راجا سوامی مت کہتا ہے، یہی اور لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص اس سنسار سے باہر نکلنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس کو یہ وراگ ہو، اور اگر فقیر چند کے دے کے ساتھ بھی کسی کا پریم ہے، ہوشیاری کے ساتھ بھی پریم ہے، اور انت میں اس کو فقیر چند آگے لے جائے گا، اس کو پھر واپس آنا پڑے گا۔ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس سے اس کی سالویشن ہو جائے۔ تو سالویشن کا تو ایک طریقہ یہ ہے، باقی ہم کو جو کچھ ملتا ہے دنیا میں یہ سب ہمارے اپنے ہی خیال کا نتیجہ ہے۔ کچھ میرا اپنا تجربہ ہے، کچھ مجھ کو جو مجھے گرو مانتے ہیں میں ان کو گرو مانتا ہوں، جو مجھے گرو مانتے ہیں میں اپنے سچے دل سے ان کو گرو مانتا ہوں، کیونکہ ان کے تجربات نے میری آنکھ کھول دی۔ لوگوں کے اندر مجھے لکھتے ہیں، ایک عورت نے مجھے لکھا، بابا جی میں مانو مندر کر رہی تھی، روز آپ کو یاد کرتی تھی، میرا بچہ پیدا ہوا 10 سال سے میرے پاؤں یہاں ٹانگ میں درد، آپ سے پرارتھنا کی، آپ آئے، آپ نے میرے ٹانگ پر ہاتھ پھیرا، صبح میں راضی تھی۔ حیرانگی کی بات یہ وہ کہتی میرا لڑکا مجھ کو میرا آگیا کاری نہیں تھا، میں دکھی تھی، آپ کی پرارتھنا کیا کرتی تھی، اس لڑکے کے اندر میرا روپ پرگٹ ہوا، اور میرے روپ نے کہا تو ماں کا کہا نہیں مانتا، تیرے دونوں بازو ٹوٹ جائیں گے، اور 5ویں دن ایکسیڈنٹ ہوا کہ دونوں بازو ٹوٹ گئے۔ اب میں حیران ہوں، میں تو کیا نہیں، مجھے تو پتہ نہیں، اب تو میں جانتا ہوں عورت کو، پہلے تو میں جانتا نہیں کہ عورت کون ہے وہ۔ تو ان تجربات نے مجھ کو یہ ثابت کیا کہ اے انسان، تم کو جو کچھ ملے گا، مل چکا ہے یا ملے گا، وہ تیرا اپنا ہی کرم ہے۔ وہ ڈیولپ کر جاتی، وہ ڈیولپ کر جاتی۔
میرے ساتھ 1942 میں ایک واقعہ ہوا. ایک عورت جبل پور سے اپنے پتی کے ساتھ 3 بچوں کے ساتھ میرے پاس شہر پر آئی. میں فیروز پور میں نوکر تھا، وہ فیروز پور پہنچی. وہ عورت سیکورٹی میں ابھیاس کرتی تھی، جہاں لال رنگ کے سورج میں میرا روپ دیکھتی تھی. وہ مجھ سے مانگتی کیا ہے؟ کہتی ہے دادا جان یہ میرے 3 بچے مجھے تنگ کرتے، مجھے وقت نہیں دیتے ابھیاس کرنے کا. میرے خاوند کو کہو کہ میری کچھ مدد کیا کرے. میں نے پوچھا تیری ماں ہے؟ کہنے لگی نہیں. ساس ہے؟ نہیں. نند ہے؟ نہیں. اس کا خاوند صبح 8 بجے ڈیوٹی پر جاتا ہے، رات کو 9-10 بجے آتا ہے. تو میرے انبھو نے اس وقت یہ سوچا کہ یہ سیکورٹی میں ابھیاس کرتی ہے، اس کی ول پاور لوز اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو میں اس کو تو نہیں کہا، ولیدہ حکیم کو بولا. میں کہا میرا علم کہتا ہے کہ 3 بچے مرے اور 9 مہینے کے اندر اس کے 3 بچے مر گئے. میں ڈر گیا، اس لیے میں لوگوں کو چیلا نہیں بناتا. لوگوں کو جس طرح دوسرے آدمی نام مانگتے ہیں آگے گرو لوگ چیلا بناتے ہیں، میں نہیں بناتا. کیوں؟ یہ نام کا ادھکاری ہے کون؟ رشیوں سے جو ہوئے اداسا، کرمارس کی جامن آسا، دھن سنتان پریت نہیں جا کے کھوجے پھرے ساتھ دے جا. اس واسطے میں نے 1942 کے بعد نام دیا. ستسنگ کراتا ہوں، جس قسم کی کوئی تکلیف والا میرے پاس آتا ہے، جتنی بدھی مجھ کو قدرت نے دی ہے اس کے مطابق اس کو ایڈوائز کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ فیس رکھتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے. آپ نے مجھے بلایا، میں آ گیا. میں ایک رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں اپنے کانشنس پر. آئی وانٹ ٹو بی ٹرو ٹو یو. میں اپنی پوجا نہیں کرانا چاہتا نہ. گرو نام ہے گیان کا، سمجھ کا اور بویش کا. ہاں اجانی جیو جس طرح ہوتا ہے، بچہ اس کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ ماں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے. وہ جو اجانی جیو ہیں ان کی بابت میں نہیں کہتا. آپ اجانی تو نہیں ہیں. میں نے یہ سنا تھا آپ بڑے بڑے پروفیسر ہیں، بڑے بڑے افسر ہیں، اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس لیے آپ کو اسی لائن پر گفتگو کرتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ اپنا جنم بنانا چاہتے ہیں تو اپنے مائنڈ کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرو. مائنڈ چونکہ بہت ظالم ہے، اس سے بچنا مہا مشکل ہے. میں خود نہیں بچ سکتا تھا، اتنا پریمی تھا، مگر من مجھ کو ایسا گراتا کہ جس کا کوئی حساب نہیں. 2 تمورے میں نے توڑے. میں تمورے پر گایا کرتا تھا، جب گانے لگتا من کے اندر رانگ تھنکنگ آ جاتی، غصہ آتا، تمورا سے کو مارتا ٹوٹ جاتا. 2-3 دفعہ متھا مارا کن کے ساتھ. میں اس من پر کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. وہ میں ابھیاسی تھا. کنٹرول میں تو کس نے کرایا؟ ستسنگ. جب سے مجھے پتہ لگا کہ میرا روپ لوگوں کے اندر جاتا ہے، میں نہیں ہوتا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ جو ان کے اندر پرگٹ ہوتا ہے میں تو ہوتا نہیں، وہ ان کا اپنا ہی من ہے، اپنا ہی وشواس ہے، اپنی ہی شردھا. تو میں اب یہ سمجھتی کہ میرا من جو ہے یہ وہ تھنک کرتا ہے جس قسم کے سجیشن اینڈ امپریشنز میرے دماغ پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ شکلیں بنتی. تو اب میں من کے قابو میں نہیں آتا. من ہے میرا، مگر من مجھ کو اب تنگ نہیں کرتا، کیونکہ میں اس کے روپ کو سمجھ گیا کہ من ہے کیا چیز. جس طرح آپ سنیما دیکھتے ہیں، سنیما کے اوپر انیک پرکار کی شکلیں آتی ہیں. کہیں عورتیں ناچتی ہیں، کہیں گھوڑے دوڑتے ہیں، کہیں ہوائی جہاز اڑتے ہیں، مگر ریئلٹی وہاں کچھ نہیں. وہ تو صرف جو پکچر لگی ہوئی ہے پیچھے، اس کے پیچھے بلب لگا ہوا، اس کا عکس پڑتا ہے سامنے. ایسے ہی ہمارے من کے اندر جس قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں،
یہ سجیشنز ہیں اور امپریشنز ہیں جو شکلیں دیکھنے سے، سننے سے، پڑھنے سے جو سجیشنز ہمارے برین پر آتے ہیں وہ شکلیں بنا کر ہم کو ڈریم میں یا ابھیاس میں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہم کو جو کہ جان نہیں، ہم دکھی ہوتے ہیں۔ میں دکھی ہوا کرتا تھا، رویا کرتا تھا، مگر اب مجھے سمجھ آ گئی۔ تو آپ لوگوں نے بلایا، میں سوچتا ہوں ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں نے آپ کو آؤٹ لائن سب چیز بتا دی۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ست سنگ سے ملتا کیا؟ دن ست سنگ بویک نہ ہوئی اور رام کرپا بن سرب نہ ہوئی۔ ست سنگ سے کریکٹ گائیڈنس ملتی ہے، سچی بات ملتی ہے۔ باقی یہ جو آج کل یہ گھونسلہ بنایا ہوا، کوئی پھونک مارتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، میں اس کے ساتھ سہمت نہیں۔ کیوں؟ لوگ میرے پاس آتے ہیں، ان کا فیس ہوتا ہے، جو کچھ میرے منہ سے نکل جاتا ہے وہ سچ ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں بابا کرتا ہے، حالانکہ میں کچھ نہیں کرتا۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے اپنا، حالانکہ میں کچھ نہیں کرتا۔ ان کا فیس ہوتا ہے، وہ وشواس کرتے ہیں، جو کچھ لوگوں کو ملتا ہے وہ ان کا اپنا وشواس اور شردا ہے۔ میں پازیٹیو سائڈ دیتا ہوں، ان کو نیگیٹو نہیں دیتا، اتنی ہمت ہے۔ یا گڈ وشز دیتا ہوں لوگوں کو، اور میرے پاس کچھ نہیں۔ میری عمر 92 سال کی ہو گئی، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے پاس ایسے ایسے کیس آئے ہیں جہاں میری اپنی عقل نہیں کام کرتی، میری اپنی عقل نہیں کام کرتی۔ لیکن ایک علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک ٹیچر ہے، اس نے بی اے کا فارم بھرنا تھا، تو وہ گیا، جس دن فارم لاسٹ ڈیٹ تھی وہ بھول گیا، وہ اپنے کھیتوں میں شام کو پانی دے رہا تھا۔ اس کا نام رنجیت تھی۔ جب اس کو خیال آیا اب تو علی گڑھ 20 میل تک پہنچ نہیں سکتا تھا، وہ کہتا بابا میں تو تیرے دھیان میں بیٹھ گیا، روتا رہا۔ دوسرے دن یونیورسٹی میں گیا تو کیا میں رہ گیا، انہوں نے کہا تم کیسے رہے، تم کل آئے تھے، یہ تمہارے فارم کی رسید ہے، سب کہا ہوتے آئیے۔ اس نے مجھ کو لکھا، اور میں تو گیا نہیں تھا، میں علی گڑھ گیا، گیتا بھون میں ہوا بھاشن میرا، تو وہ بیٹھا ہوا تو میں نے کہا رنجیت تم خوشی ہو کہ میں نے کہا جھوٹ بول، تم نے فارم نہیں پڑھا؟ کہتا میں نے نہیں پڑھا۔ اب میں خود حیران ہوں، میں نہیں، مجھ کو چونکہ داتا دال نے کہا تھا چینج دی ٹیچنگ بیفور لیونگ یور فزیکل فرینڈ، میں نے جو سمجھا وہ کہا۔ میرے متعلق بہت کچھ لوگ کرامات بتاتے ہیں، بائی گاڈ آئی سے میرے شیٹ کو کچھ پڑھے، میں جھوٹ نہیں بولتا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا، میں نہ کسی کے اندر جاتا ہوں نہ مجھے پتہ ہے اور نہ میں جانتا ہوں۔ یہ میں جانتا ہوں فرینک صاحب سے میرا دائرہ نہیں بڑھ سکتا، پیسے نہیں آ سکتے، مگر اگر میں آپ لوگوں کو یا پبلک کو جھوٹ بول کے آپ لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے لے بھی جاؤں تو پیسوں سے میرے ساتھ نہیں جانا، جو کچھ میں نے کرم کیے ہیں وہ میرے ساتھ جانے۔ میں نے اپنی لائف میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، نو۔ سروس میں نے کی، غلطی ہو جاتی تھی، اینڈ آئی کنفیس بائی مسٹیک، اپنی غلطیوں کو مانتا تھا، ڈیٹیکٹ ہونے سے پہلے آپ اس کو رپورٹ کر دیتا تھا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو۔ تو میں آپ نے مجھے بلایا، میں سوچتا ہوں میں آپ کو کیا دوں، میں آپ کو کریکٹ نالج دیتا ہوں، صحیح دماغی دیتا ہوں کہ اے انسان تجھ کو جو کچھ ملنا ہے وہ تیرے اپنے ہی خیال، اپنے ہی کرم، اپنے ہی وشواس سے پڑے گا۔ اگر اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے تو بنا لے، اپنے خیال کو ٹھیک رکھ، منشا باشا کرمنا شدھ رکھنے کی کوشش کر،
گھروں میں شانتی رکھ، زیادہ وشا نہ بھوگ، کسی کی مدد کر، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی مدد کر، بوڑھے ماں باپ ہیں تمہارے، ان کو سروس کرو، ودھوا بہن ہے اس کی سروس کرو، سروس ہی کرنی ہے نا۔ ایک آدمی ساری دنیا کو تو نہیں سرو کر سکتا، جن کو قدرت نے تمہارے ساتھ لگایا ہے ان کی سروس کرو۔ مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی ہمارا غریب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اور غریب ہو جائے، یہ ہماری مینٹلٹی ہے آج کل۔ تو میں نے آپ کو آؤٹ لائن دے دی جو میرا اپنا انور تھا۔ اب رہ گیا یہ کہ من بڑا ظالم ہے، ٹھہر ہے، اگر سچ پوچھو مجھ سے، جس کے کرم اچھے ہوتے ہیں وہ اس طرف آتا، سچی بات یہ، جس کے کرم اچھے ہوتے ہیں، کچھ کرنی کچھ کرم گت کچھ پورب لے لے، اور اگر فرض کو کسی وجہ سے ہم گرہستی ہیں، ہم کو تکلیف آتی ہے، دکھ آتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے، اس کے یہ سمجھنا چاہیے، ایک شبد نکال کے پڑھ دو، ارے من دھیرے کاہے نہ کرے۔ آتے ہیں پچھلے کرموں کا پھل سب کو بھوگنا پڑتا ہے، کوئی نہیں پتا، نہ سنت نہ مہاتما۔ میں تو ڈر گیا ہوں، میں نے ان مہاتماؤں کی لائفوں کے اینڈ دیکھے، جو ڈائڈ اے میزریبل ڈیتھ۔ سوامی رام کرشن پرم ہنس کو کینسر سے مرا، رادھا سوامی مت کے 2 گرو، ایک کینسر سے مرا، ایک ٹی بی سے مرا۔ جیسس کرائسٹ جو خدا کا بیٹا اپنے آپ کو کہتا تھا، سولی پر ٹانگا گیا۔ سوامی رام کرشن پرم ہنس کی ساتھ یہ ہمارے کرم ہے۔ اگر کوئی مصیبت آئی تو صبر سے برداشت کرنا چاہیے، اور کوئی وے نہیں ہے اس سنسار کے دکھوں سے بچنے کا۔ پڑھو۔ رے من دھیرج کاہے نہ دھرے، ارے من دھیرج کاہے نہ دھرے، شبھ ارے اشبھ کرم پوربلے، شبھ ارے اشبھ کرم پوربلے، رہتے گھٹے نہ بڑھے، رہتے گھٹے نہ بڑھے، ارے من دھیرج کاہے نہ دھرے، ہونے ہارے ہووے پن سوئی، ہونے ہارے ہووے پن سوئی، چنتا کاہے کرے، چنتا کاہے کرے، پشو پنکھے جیو کیٹ پتنگا، پشو پنکھے جیو کیٹ پتنگا، سب کی سوت کرے، سب کی سوت کرے، ارے من دھیرج کاہے نہ دھرے، گربھ پاس میں خبر لیتے ہیں، گربھ پاس میں خبر لیتے ہیں، باہر کیوں بسرے، باہر کیوں بسرے، مات پتا ست سمپتی دارا، مات پتا ست سمپتی دارا، موہ کے جوالا جرے، موہ کے جوالا جرے، ارے من دھیرج کاہے نہ دھرے، من تو ہنسن سے صاحب کے، من تو ہنسن
से साहेब के भटकत काहे फिरे, भटकत काहे फिरे, सतगुर छोड़े और को ध्यावे, सतगुर छोड़े और को ध्यावे, कारज न करे। दुनिया ने सदगुरु को मैंने ये समझा हुआ है कि फकीर चंद सदगुरु है, दिस इज अ वेरी मिस्टेक। गुरु सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का, सच्ची समझ का, सच्चे विवेक का। आदमी दुख मुसीबत में उसकी संस्कृत अगर ठीक हो जाए तब उसको शांति मिलती है। किसी देहधारी गुरु ने शांति नहीं देनी तुमको। मैंने ये महसूस किया है कि हम गृहस्थियों को इन मजहबों और पंथों ने, हम गुरुओं ने अंधेरे में रख के लूटा है, हमको सच्ची बात नहीं बताई। मेरा तजुर्बा मुझे बताता है कि मैं कहीं नहीं जाता। हैरानगी की बात यह है, मेरा रूप इंग्लैंड दूसरी जगह कई रोज चिट्ठियाँ आती हैं, मेरा तो दिमाग तेज है। तो मैं इस नतीजे पर आया हूँ कि जो कुछ है इंसान का वेस्ट है। मुझे यश मिलना था मेरे पास कर्मों के अनुसार, मैं ना कुछ करता हूँ और ना कुछ कराता हूँ। ऐसे ऐसे केस मेरे पास आते हैं, मेरे पाँव से मिट्टी निकलती है। लोगों का विश्वास काम करता है और कई दफा मैं सोचता हूँ अपने आप को, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको इसलिए मैं सच्चाई बयान किया जाता है। कोई बात मैं कह देता हूँ वो पूरी हो जाती है। लोग समझते हैं मैं करता हूँ, ऐसा होना होता है। अगर कोई बात मैं साहब किसी को कह दूं, ये नहीं कि मेरे कहने से होगा, वो उसके फेट में है, उसकी फेट में है, उसको मिलता है। मैं एक मिसाल आपको अपनी बताता हूँ। मेरी एक लड़की थी प्रेम प्यारी, शादीशुदा थी। तो हकीम बलीराम के मकान पर उसकी लड़की, उन्होंने मेरे जुआई को और मेरी लड़की को इनवाइट किया हुआ था, मैं भी दिया हुआ था। लड़की मेरे पास आई, कहती पिताजी 5 साल हो गए मेरी शादी को, बच्चा कोई नहीं, सासता ने मार दिया है, दरानीता ने मार दिया है, जिठानीता ने मार दिया, मैं क्या करूं। मैंने उसको देखा, मैंने कहा बेटी फकीर की लड़की है, मौज कर रहा है, बच्चे पैदा करेंगे, दुख होगा, तकलीफ होंगी, होना होगा, हो जाएगा, जिंदगी का क्या होगा वो चाहिए। 15 मिनट के बाद मेरा दामाद आया, वो उसने भी यही कहा। मैंने कहा तेरे बथेरे बच्चे होंगे। अब उस वक्त मुझे ये ख्याल नहीं आया कि बेवकूफी लड़की को क्या कह रहा है, जुआई को क्या कह रहा है। और वही बात हुई, 1.5 साल के बाद लड़की मेरी मर गई, उसने दूसरी शादी कर ली, उसके बच्चे बथेरे। अगर मेरी बात किसी कहीं पूरी हो जाती है तो मैं अपनी आत्मा की पूजा करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं नहीं करता। मेरे मुंह से स्वाभाविक ऐसी बात निकल जाती है जो होने वाली बात होती है। ये नहीं शायद कोई और महात्मा कर सकता हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता ना, मुझे नहीं पता। मैं 4 दिन की जिंदगी में अपने कॉन्शियस को पायलूट करके नहीं जाना चाहता। मैं अपने कर्म को गंदा नहीं करना चाहता। स्वाभाविक हाँ ये ठीक है कि मैं शुभ भावना जरूर देता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। अगर तुम्हारे लोगों के ख्याल में ताकत है, तुम लोग मुझे बना के मेरे पास से काम ले लेते हैं और मुझे तो पता नहीं होता, तो मेरे मन में भी ताकत है, तो मैं क्या करता हूँ, गुड यूज नहीं होता। दुखी मेरे पास आते हैं, आई फील sympathy for them and I hardly wish them कि उनका ये दुख दूर हो और मैं कुछ नहीं करता। सच्ची बात है, 4 दिन की जिंदगी है, मर जाना। तो कबीर कहता है हम तुम सब पिछले कर्मों से बंधे हुए हैं। बाजे कर्म ऐसे हैं जिनको हम नहीं काट सकते,
مگر کرم کا اگر بھگت ہو، سچی ہو، تو تمہارے کرم سپنے میں کٹ جائیں گے۔ اگر خراب کام کرتے ہو جو اچھے کرم ہیں وہ سپنے میں کٹ جائیں گے۔ کرم کے پھل سے نہ کوئی نہیں بچتا، نہ رشی، نہ منی، نہ پیر، نہ پیغمبر، نہ رسول، نہ کوئی دیوتا۔ جو جو کرم کیے ہیں وہ بھوگنے پڑتے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات۔ اب ٹائم کیا ہوا یہ بتاؤ؟ 5:30۔ کرم کے پھل سے اگر کوئی تکلیف آپ لوگوں کو ہم کو آتی ہے، مصیبت آتی ہے، سب کو آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے، سب کچھ آتی ہے، مگر ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایڈجسٹ۔ میں آنسٹ لائف گزاری ہے، ایک پیسہ رشوت کا میں نے کسی سے نہیں کھایا۔ اسٹیشن ماسٹر تھا، بالکل نہیں کھایا۔ تو گاتا داتی کی عمر میں آئے گرو مہاراج، میں نے کہا مہاراج یہ 2 لڑکے ہیں، 3 لڑکیاں ہیں، تو پیسہ کہاں سے لاؤں گا ان کی مدد کرنے کے لیے؟ کہنے کے تم کو یقین نہیں مالک کر، وہ تیرے لیے جو کرے گا اچھا ہوگا۔ لڑکا میرا ایک مر گیا۔ دیکھو میں اپنا منہ کالا کر کے تم لیڈیز بیٹھے ہوئے تم کو رائے دیتا ہوں، جس گھر میں کلا رہتی ہے وہاں سکھ نہیں ہوتا۔ میرے چھوٹے بھائی رائے صاحب کے 3 لڑکے میرے پاس پڑے، 9 سال، میری 95 تنخواہ کی، 7.5 پرویڈنٹ فنڈ کر جاتا، 88.5 میں ہینڈ ٹو ماؤتھ رہا کرتا تھا۔ تو میری وائف ہمیشہ ہی بم مارا کرتی تھی۔ بھائی میرا حالانکہ کیا بڑا امیر آدمی تھا، وہ پیسے نہیں دیتا اور میں جانتا تھا کہ اس کو سزا ملے گی۔ میں اپنا مکان بنا رہا تھا تو میں نے میرا جوائی آیا، ایک نقشہ کھینچ کے لے گیا، کہنے گا ایسا مکان بناؤ کہ 2 حصے برابر برابر تمہارے 2 لڑکے کر لیں۔ میں کہتی شکر کر ایک بچ جائے، ایک لڑکا مر گیا۔ میرے پاس دوسروں کی مثالیں نہیں ہیں، اگر دوسروں کا نام لیتا ہوں تو ان کو برا لگے گا۔ ایک میرا اپنا متر ہے، اس کی وائف کی اور اس کی بہو کی بنتے نہیں آتے جب سے شادی، تو اسے وہ آپ بھگت آدمی ہے، اور جب اس نے ملنا مجھے کہنا بابا جی یہ تکلیف ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھے پتا نہیں، تم کو کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، اور مصیبت آ گئی۔ اس کا بھی ایک لڑکا تھا، ایک ہی پوتا تھا، مر گیا۔ ہم کو جو کچھ ملتا ہے دکھ سکھ ہمارے کرموں کا پھل ہے، کچھ پچھلے جنم کا، کچھ اس جنم کا۔ تمہارے خیال کی طاقت ہے۔ ایک لڑکی تھی، میں اس کو بڑا پریم کرتا تھا، میرے ایک متر کی لڑکی تھی، لکشمی لکشمی اس کو میں نے نام رکھا ہوا تھا، میں بڑا پریم کرتا تھا۔ اس کی شادی ہوئی، میں بھی گیا، جو میرے پاس سے سرا میں نے بھی دیا۔ 5 سال کے بعد اس کا خاون مر گیا۔ اب میں نے دل میں سوچا کہ چند شاستر تو یہ کہتے ہیں سنت میں جس کو سنت پریم کرتا ہے اس کی مدد ہونی چاہیے۔ تو اس لڑکی کو پریم کرتا تھا، تو نے اس کے خاون کو کچھ تو مدد نہیں کر سکا۔ یہ میرے دل میں سوال پیدا ہوا، اپنے دل میں۔ لڑکی میرے پاس آئی، میں نے اس کو پوچھا بیٹی ڈبل ایم ہے، سچ بتا شادی کے بعد تیرے من میں تیرے خاون کے متعلق کیا خیالات ہیں؟ رو پڑا، کبھی بھی میرا اپنا قصور، میرے خیالات ٹوٹ گئے۔ یہ میں بھاشن، تم آئے ہو، آپ نے مجھے بلایا ہے، میں اپنی ڈیوٹی پوری کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ سنیں نہ سنیں، پرواہ کریں یا نہ کریں، مجھے اس کی پتہ نہیں۔ میرے ذمہ میں ایک ڈیوٹی ہے، اپنے خیالات کو شدھ رکھنے کی کوشش کرو، بس۔ میرا ریڈنگ غلط نہیں ہوتا۔ میری عورت اس میں یہ نقص تھا کہ اگر ساتھ نے کوئی بات کہی اس کو بھولتی، کہتی کچھ نہیں تھی، لڑائی نہیں کرتی تھی، مگر دل میں کڑتی رہتی تھی۔ دیور نے کوئی بات کہی ہوئی ہے، میں نے کوئی بات کہی ہوئی ہے، وہ بھولتی نہیں،
تو میں اس کو کہا کرتا تھا بھگوان تو تکلیف اٹھائے گی، اور وہ بات بھی 6 سال 4 پائی پہ پڑی گئی۔ 6 سال کسی عمر میں 4 پائی پہ پڑی گئی، ہارٹ ٹربل تھی، پیلی چوری بون تھا، میں کچھ نہ مدد کر سکا۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں، پرساد لے جاتے ہیں، وہ راضی ہو جاتے ہیں، مگر آئی could not show my wife۔ یعنی ایک ایسا مما ہے، آپ ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے اپنا دل کھول رہا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، کم سے کم 365 عورتیں میرے پاس آئی ہیں میری زندگی میں، جن کے بچے نہیں تھے، پرساد یہی بچے ہو گئے۔ 3 عورتیں ایسی آئی ہیں جو 50 سال کی عمر تھی، ان کو منتھلی کورس نہیں آیا بچپن سے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا ہے ان کو منتھلی کورس نہیں آتا، میں پرساد ہی نہیں دیتا، پرساد دے جی راضی ہو گئے، اب بچے پیدا ہو گئے۔ کسی کا نام راما اوتار، کسی کا نام شری بھگوان، ایسے میں نے رکھے ہوئے۔ میری لڑکی ہے 20 سال کو شادی کیے کو، میں نے تو کئی دفعہ پرساد دیا، اسی کوئی بچہ نہیں ہوا۔ آخر میں نے اس کو PID میں ڈاکٹر میرے واقف تھے، ان کے پاس بھیجا ٹیسٹنگ کے لیے، انہیں ٹیچے بتائے وہ یہاں نہیں ملتا، میں نے امرتسر امریکہ سے منگوا دیجیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واٹ از سیکریٹ آف لائف؟ سیکریٹ آف لائف وہی ہے کہ اے انسان تو اپنے کرم کو ٹھیک کر، اپنی نیت کو صاف رکھ، اپنے خیالات کو ٹھیک رکھ، گھروں میں شانتی رکھو، پریم سے رہو، اپنے بچوں کے چال چلن کا خیال رکھو۔ یہ میں نے سمجھا اپنی زندگی میں۔ ہو سکتا ہے دوستوں آپ نے مجھے بلایا، میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بیاس کا بھائی ہے یہاں، بیاس میرے پاس رہتا ہے، اس نے سارا انتظام کیا۔ میں ایک ذمہ داری کو محسوس کرتا ہوں۔ مجھے کیا ملا؟ اپنے آتما سے پوچھتا ہوں، بے حیا لوگوں کو مجھے کیا ملا؟ مجھے میری پیس بس، اور کچھ نہیں۔ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ دنیا کال اور مایا کی ہے، خیال کی دنیا ہے۔ اگر میں اس سے بچنا چاہوں تو اس سے پریم کرنا چھوڑوں گا۔ آگے میرا ہے بار برہم اور شبدم ساؤنڈ اینڈ لائٹ، اس کا سادھن کرتا رہتا ہوں۔ زندگی میری اچھی سے گزری۔ آپ لوگوں نے بلایا، میں نے چند منٹوں میں اپنے تجربات کا سارا ایکشن آپ کو مختلف طریقوں سے بتا دیا، کوئی میں نے کسر نہیں چھوڑی۔